دشمن مرتضی و علی لعنت، بر دشمن صاحب الزمان لعنت. رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كلامه المجيد وقوله الحق لا ريب فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے. ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. آئیے سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام کو یاد کرتے ہیں، ان کی خدمت میں اپنا سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے اور اپنے آپ کی آمادگی کے لیے سب مل کر بآواز بلند دعائے امام زمانہ سے اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه تكاتوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات صلی اللہ علیہ. خدا کی ذات بحق کے مادر سادات آپ سب کا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے اور جس نے بھی جس طرح سے بھی اس خدمت میں حصہ لیا، بالخصوص میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا رفعت بی بی کے اہل خانہ کی جانب سے، خادمین اتباع حسینیہ، خادمین اتباع عباسیہ اور ہمارے کلیہ کی جانب سے جو خدمات انجام دے گی ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور جس طرح سے جس خلوص کے ساتھ آپ سب نے اس میں شرکت کی اور اپنی رخصت ہو جانے والی غریبۃ الوطن بہن کو رخصت کیا، خدا ہی آپ کو اس کا اجر عطا کر سکتا ہے. رفعت بی بی مقام رفیع پا چکی ہے. رفعت بی بی غریبۃ الوطن بھی تھی اور یتیمہ بھی تھی. یہ وہ یتیمہ تھی کہ جو اپنے وطن سے دور شہادت کا مرتبہ پا گئی. اور جب ہم نام لیتے ہیں یتیمہ کا تو مجھے 3 یتیمات یاد آتی ہیں. ذہن منتقل ہو جاتا ہے اس پہلی یتیمہ کی جانب کہ جو اپنے بابا کے چلے جانے کے بعد زیادہ سے زیادہ جو مدت ملتی ہے وہ 90 دن کی ملتی ہے.
جو اپنے بابا کے چلے جانے کے بعد اس قدر روتی ہے، اس قدر گریا کرتی ہے کہ مدینہ کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، مولا کائنات کے پاس آ کے شکوہ کرتے ہیں کہ اے علی، زہرا سے کہو یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے۔ کبھی اپنے بابا کی قبر پہ وہ رسول خدا کی یتیمہ بیٹی حاضر ہوتی ہے اور اس تربت پہ نگاہ کرتے ہوئے کہتی ہے، اے قبر میں سو جانے والے میرے بابا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے میرے بابا، تیرے جانے کے بعد تیری اس یتیمہ پہ وہ مصیبتیں آئی کہ جو روشن دنوں کو بھی تاریک راتوں میں بدل دیتی۔ اے عزیزو، آج دل بھر کے رونا، جی بھر کے رونا، کنجوسی نہ کرنا۔ یقین کرو ایک ایک آنسو کا قطرہ قیمتی قطرہ ہوا کرتا ہے۔ کس یتیمہ کا دکھ منانے کے لیے آئے ہو؟ جو اپنے وطن سے دور تھی۔ اے جناب سیدہ، آپ کی غربت پہ بھی ہمارا سلام۔ وطن سے دور رہ کر اگر کوئی غریب ہو جائے تو اس کو حقیقی معنی میں غریب کہتے ہیں، لیکن اگر کسی یتیمہ کو اپنے ہی شہر میں باغبا کی قبر کے قریب غریب کر دیا جائے تو اس کو فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ کس مصیبت کو یاد کر کے روئیں۔ عجیب ہوتا ہے جب بیوی اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو شوہر کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ایک گھر بنا کے دیا جائے، جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے ایک بیوی کی۔ لیکن میں قربان جاؤں یتیمہ محمد پہ کہ جب مدینہ کے لوگوں نے آ کر شکوہ کیا تو علی نے ایک گھر بنا کے دیا جناب سیدہ کا۔ جانتے ہو اس گھر کا نام کیا تھا؟ اس گھر کو بیت الاحزان کہتے تھے، غموں کا گھر، دکھوں کا گھر، جہاں بی بی رات کی تاریکی میں جاتی اور اپنے بابا کو رویا کرتی تھی۔ حسن و حسین ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ایک دن بی بی اپنے گھر واپس جلدی لوٹ آتی ہے۔ مولا علی پوچھتے ہیں، اے بی بی کیا خبر ہوئی کہ آج جلدی واپس آ گئی؟ بی بی روتے ہوئے کہتی ہے، یا علی، وہ بیت الاحزان کہ جس کو آپ نے میرے رونے کے لیے بنایا تھا، آج اس بیت الاحزان کو امت نے اجاڑ دیا ہے۔ یا صاحب الصبر، خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، سوائے غم شبیر کے اور کوئی غم نہ ملے۔ دوسری یتیمہ کہ جس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ حقیقی غریب الوطن ہو گئی تھی، وہ علی و بطول کی یتیمہ زینب علیہ تھے۔ مجھے یاد ہے جب حرم ابو الفضل العباس میں میت رفعت بطول لے کر گئے تھے اور یہ بیبیاں موجود ہیں، اس کی ماں نے کہا تھا میری بیٹی کے تابوت پہ بوسہ کرنا، اور جب بوسہ دیا تھا نا تو کوہرام مچ گیا تھا، ایسا کوہرام مچا تھا کہ دل پھٹنے لگا تھا۔ میں کہوں گا بی بی زینب یہی دلہ زینبی آ گئے، 70 قدم کے فاصلہ تھا، اپنے بھائی کو زیر خنجر ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ،
اجرکم علی اللہ، ہمیشہ اسی غم میں روتے رہو، تمہارے غموں کا مداوع ہوتا رہے گا، کوئی غم تمہیں غم نہیں لگے گا، کوئی مشکل تمہیں مشکل نہیں لگے گی۔ ذرا زینب علیاء کے اس سفر کو یاد کرنا جو غریب الوطنی میں اس بی بی نے کیا تھا، اپنے بھائی سے رخصت ہو کے کوفہ کی سرزمین، وہ سرزمین کہ جب مولا کائنات اس سرزمین پر آیا کرتے تھے تو یہی بی بی ہوتی تھی کہ وہاں کی خواتین کو قرآن کی تعلیم دیتی تھی، لیکن جب یتیمہ ہو گئی، غریبت الوطن ہو گئی، یہی بی بی جب کوفہ پہنچی تو سر سے ردا چھن گئی تھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور اب سنو گے ایک تیسری یتیمہ بھی ہے، میں کس طرح پڑھوں؟ خدا مجھے ہمت دے کہ میں وہ چیز پڑھ سکوں جو میرے ذہن میں موجود ہے۔ جانتے ہو جب شب عاشورہ تھی، مولا امام حسین شب کی تاریکی میں اسی سرزمین میں جہاں آپ بیٹھے ہو، شب کی تاریکی میں اکیلے اپنے خیمے سے نکلے، ایک صحابی دور سے دیکھ رہا تھا، حیران تھا مولا اس وقت رات کی تاریکی میں اکیلے کیا کر رہے ہیں۔ قریب پہنچا وہ صحابی تو دیکھا کہ مولا حسین خیموں کے ارد گرد سے کچھ کانٹے دار جھاڑیاں چن رہے ہیں۔ سمجھ تو گئے ہوگے نا کیوں چن رہے تھے؟ صحابی نے پوچھا اے مولا کیا ہوا، کوئی حکم ہے تو مجھ نوکر کو بتائے، مجھ خاتم کو بتائے، میں حاضر ہوں۔ مولا نے کہا میں قربان جاؤں، میں جانتا ہوں یہ دشمن کی فوج بے رحم فوج ہے، اس نے کسی پر رحم نہیں کرنا، کل جب مجھے شہید کر دیا جائے گا تو اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو خیموں سے بھاگ کے باہر نکلیں گے، میں نہیں چاہتا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب خیموں سے باہر نکلے تو ان کے پاؤں ان کانٹوں کی وجہ سے زخمی ہو جائے۔ الامان الامان یا یتیمت الحسین یا سکینہ بنت الحسین، اپنے بابا کی لاش کو تلاش کرتے کرتے صحرائے کربلا میں کس طرح چلی ہوگی۔ ہمارا درود و سلام ہو اس یتیمہ حسین پہ۔ خدا آپ کے ان آنسوؤں کو قبول کرے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی فصل بونا چاہو تو اس کی سرزمین کو نرم کیا کرو، اور جب سرزمین نرم ہو جائے تو اس میں پانی دیا کرو۔ یہ جو آنسو ہوتے ہیں بالخصوص غم حسین میں نکلے ہوئے آنسو، حسین کے بچوں کے غم میں نکلے ہوئے آنسو، یہ ہماری سرزمین دل کی آبیاری کرتے ہیں، اور جب اس سرزمین دل کی آبیاری ہو جائے تو ایک حدیث بھی اگر آپ اس کی فصل کاشت کریں گے تو وہ ثمر آور ہوگی، اقدار کا شجر سایہ دار نمودار ہو جائے گا۔ آپ طلب علم کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، وہ علم کہ جو میراث ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کی،
صادق آل محمد جس علم کے بارے میں فرماتے ہیں شرقا و غربا، اگر مغرب میں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اگر مشرق میں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، جو کوئی بھی علم تمہیں ملے گا وہ ایسا علم ہوگا کہ جو ہم اہل بیت سے نکلا ہوا ہوگا۔ کیا ہی خوش نصیب ہی ہے آپ کی کہ آپ اہل بیت کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن سے چل کے آئے ہو۔ میں زیادہ گفتگو طویل نہیں کروں گا، جتنا رو لیا بہت اچھا رو لیا۔ میں چاہوں گا امیر المؤمنین پدر زینب و حسین کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ وہ روایت ہے کہ جو ابو بصیر صحابی نے روایت کی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے گا محمد و آل محمد پہ۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیجئے گا۔ تو جو میری جانب رہے، ابو بصیر وہ صحابی ہے کہ جو امام صادق، امام محمد باقر، امام موسیٰ کاظم کا صحابی ہے، 3 اماموں سے شرف یاب ہوا۔ نابینا تھا لیکن بینا تھا، بصارت نہیں تھی لیکن دل میں بصیرت بھری ہوئی تھی۔ اہل بیت کی محبت کا ایسا سمندر اس کے دل میں موجزن تھا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس صحابی کو، ابو بصیر کو، اس کے نابینا ہونے کا تانا دیا کرتے تھے لوگ، جیسے ہم کو ہمارے وطنوں میں تانا دیا کرتے ہیں نا اہل بیت سے محبت کا۔ یہ رسم آج نہیں 1400 سال پہلے کی رسم ہے۔ حق کا ساتھ دو گے تو باطل تمہارے سامنے آئے گا، تم سے آ کر ٹکرائے گا۔ ابو بصیر کو تانا دیتے تھے لوگ اس کے نابینا پن کا، اور کہا کرتے تھے لو کان الصادق ینفع لرد لک بصرک۔ بہت سخت بات ہے، محب اہل بیت کے لیے بڑی سخت بات ہے۔ کہتے ہیں ابو بصیر اگر تمہارا امام صادق سچا ہے تو وہ تمہاری بینائی تم کو کیوں نہیں لوٹا کر دیتا۔ اور یہ صحابی بڑا عجیب تھا، برداشت کرتا تھا، ہر تانا برداشت کرتا تھا، ہر تہمت برداشت کرتا تھا۔ صادق آل محمد کی خدمت میں آتا، صادق آل محمد امام تھے نا، اس کے محبوب امام تھے نا، جیسے آپ کے محبوب امام ہیں۔ امام اس سے بار بار پوچھتے کہ ہے ابا بصیر کیف ہی الناس معک، کہ لوگوں کا تمہارے ساتھ برتاؤ کیسا ہے اے ابو بصیر۔ اب ابو بصیر اگر چاہتا تو لوگوں کا جو شکوہ تھا وہ اپنے امام کی خدمت میں عرض کرتا، اور اگر امام چاہتے ایک انگلی لگاتے تو اس کی بینائی آ جاتی۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو بصیر کو امام نے وہ مناظر اپنی ان 2 انگلیوں سے دکھائے کہ جو کسی اور کا نصیب نہیں بنے۔ لیکن جب امام ابو بصیر سے پوچھتے کہ کیسا ہے لوگوں کا معاملہ تمہارے ساتھ، تو ابو بصیر مسکراتے ہوئے بس ایک ہی جملہ کہتا، الحمدللہ، اے مولا اللہ کی حمد، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ کی محبت میں اگر لوگ مجھ کو مار بھی دیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے ہی جملے ہمیں کربلا کے سرزمین پر بھی ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ ابو بصیر کے گھر پر ان ظالموں نے پتھروں کے ساتھ حملہ کیا، اور ایسے پتھر مارے کہ پتھر گھروں کے اندر چلے گئے۔ اور معلوم ہے آپ کو، جب معاملہ مرد کا معاملہ ہو تو وہ برداشت کے قابل ہوتا ہے، لیکن جب معاملہ ناموس پہ آ جائے، بیٹیوں پہ آ جائے، تو اس مرد سے بھی برداشت نہیں ہوتا۔
اب ابو بصیر کی ہمت جواب دے گئی۔ اس وقت دوبارہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے پھر وہی جواب پوچھا، سوال پوچھا، کیف ہی الناس معک یا ابا بصیر، اے ابو بصیر لوگوں کا تمہارے ساتھ برتاؤ کیسا ہے؟ اب ابو بصیر رو پڑے اور روتے ہوئے کچھ جملے امام کی خدمت میں عرض کیے، اور میں چاہوں گا وہ جملے نصاً آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کہا واللہ یشتمونی ذہاباً و ایابا، اے مولا جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ کے ساتھ میری نسبت ہے، تو جو آتے ہیں وہ آتے ہوئے بھی مجھے گالی نکالتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو جاتے ہوئے بھی مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ دوسرا جملہ کہا وَيَرْمُونَ بَيْتِ بِالْحِجَارَةِ، اے مولا وہ میرے گھر پر، میری ناموس پر پتھروں سے حملہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا جملہ میں فقط عربی میں پڑھوں گا، اردو میں ترجمہ نہیں کر سکوں گا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ وَيَنْسِبُونِي إِلَى الشَّيْطَانِ لِأَنَّنِي أَنْتَسِبُ إِلَيْكَ، اے مولا کیونکہ میری نسبت آپ کی طرف ہے، لیکن اس نسبت کا وہ برا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کسی اور جانب میری نسبت دے دیتے ہیں۔ اے مولا اب اس صورتحال میں مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ سنو گے صادق آل محمد نے کیا فرمایا، اور یہ سب سے بڑا ہم سب لوگوں کے لیے درس ہے۔ رونے کے بعد اپنے دل کی کھیتی میں یہ درس کاشت کر لیجئے گا، دیکھیے گا کتنا اثر ہوتا ہے۔ صادق آل محمد نے ابو بصیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لو علم الناس ما علمتموہ منا اللہ لقبلوا التراب من تحت اقدامکم، اے ابو بصیر اس نسبت کو کبھی کم نہ سمجھنا، یہ جو علم صادق آل محمد سے تمہیں مل رہا ہے اس کو کبھی کم نہ سمجھنا۔ اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو علم تم نے ہم اہل بیت سے سیکھا ہے، اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ تمہارے قدموں کے نیچے لگی ہوئی خاک کو بوسہ کرنا شروع ہو جائیں۔ اور دوسرا جملہ صادق آل محمد نے فرمایا وَلَوْ رَأَ النَّاسِ مَا رَأَيْتُمُوهُ مِنَّا لَتَبَرَّكُوا بِأَبْوَابِ بُيُوتِكُمْ، سنو گے وہ چیزیں کہ جو تم ابو بصیر نے ہم اہل بیت میں دیکھی ہیں، اگر وہی چیزیں یہ لوگ ہم میں دیکھ لیں تو یہ لوگ تمہارے گھروں کے دروازوں پہ آ کے اپنا سر چکا دیں گے اور ان سے تبرک لینا چاہیں گے۔ جب یہ دو جملے سنے ابو بصیر نے، پھر صادق آل محمد نے ایک سوال کیا بماذا تقیس محبتنا یا ابا بصیر، اے ابو بصیر تم ہماری محبت کا قیاس کس چیز پر کرو گے؟ یاد ہے نا آپ کو لوگ تانے دیا کرتے تھے ابو بصیر کو کہ تم نابینا ہو اور صادق آل محمد تمہیں نگاہ نہیں دے پا رہے، نظر نہیں لوٹا پا رہے۔ جب صادق آل محمد نے خود ابو بصیر سے پوچھ لیا مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو، اپنی اس محبت کا کس چیز کے ساتھ سودا کرو گے؟ اب ابو بصیر کو بھی تو معرفت تھی، وہ کسی چھوٹی چیز کے ساتھ کیوں سودا کرتا، وہ کیوں اپنی نظر مانگتا اور جو بڑا درجہ تھا اس سے محروم رہ جاتا۔ اس نے کہا اے مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ کی محبت کا قیاس کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، یہ دو آنکھیں تو کیا میری 100 جانیں بھی آپ پر قربان ہو جائے۔ اے عزیزو اسی ابو بصیر کی ایک مختصر سی روایت اور پھر یتیمۃ الحسین کے مختصر سے مصائب۔
اسی ابو بصیر نے طلاب علم کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ لوگ کہ جو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر غریب الوطن کے پاس آ کر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ روایت کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔ فرمایا ابو بصیر، یہ جو علم ہے اس کے بہت فضائل ہیں، اور تشبیہ دی مولا کائنات نے، امام نے تشبیہ دی اس علم کو جسم انسانی کے ساتھ، اور 24 فضیلتیں علم کی بیان کی جسم انسانی کو قیاس کرتے ہوئے۔ فرمایا فَرَأْسُهُ التَّوَاضُعُ، یہ علم ایسی چیز ہے کہ جس کا سر تواضع ہوا کرتی ہے۔ انسان کی پہچان اس کے سر سے ہوتی ہے۔ سر کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے اور یہ فلاں شخص ہے۔ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا سر، اس کی پہچان تواضع اور عاجزی میں ہے۔ اگر انسان کا دل علم حاصل کرنے کے بعد اکڑنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں بہت بڑی خرابی ہے۔ اگر انسان علم حاصل کرنے کے بعد عاجز و منکسر نہیں ہوتا، اس کا سر نہیں جھکتا، تو سمجھ لو یہ علم اس کے لیے نقصان دہ اور وبال جان ہے۔ اگر وہ عبادات میں کوتاہی کر دیتا ہے تو یہ علم فائدہ نہیں دیتا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ علم حاصل کرنے کے بعد ایک معرفت کا سجدہ بھی انسان کو نجات دے دیتا ہے۔ دوسری چیز کہ جس کی جانب امام نے ہم سب کی توجہ دلائی اپنے اس صحابی کے ذریعے، فرمایا وَعَيْنُهُ الْبَرَاءَ مِنَ الْحَسَدِ۔ بہت خیال کیجئے اس چیز کا، یہ رائج ہو چکی ہے چیز ہم طلبہ میں، میں خود طالب علم ہوں، سب سے پہلے میں اپنے اوپر یہ بات لیتا ہوں۔ علم کی آنکھ براءت کا اظہار کرنا ہے حسد سے، حسد کرنا نہیں، حسد کرنا دور کی بات ہے، حسد سے بری ہونا ہے، اپنے آپ کو دور کر دینا ہے۔ اور اگر حسد آ گیا تو علم رخصت ہو جائے گا۔ تیسری چیز وَأُذُنُهُ الْفَهْمُ، علم کا اذن، علم کا کان فہم ہے، سمجھنا ہے۔ جو درس آپ پڑھیں اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ اگر صحیح طریقے سے سمجھیں گے نہیں تو دیکھیے آواز کان سے داخل ہوتی ہے، دل میں اثر کرتی ہے۔ اگر فہم نہیں ہوگا تو علم اثر نہیں کرے گا۔ چوتھی چیز وَلِسَانُهُ الصِّدْقُ، علم کی لسان سچائی ہے۔ اگر انسان سچا نہیں تو اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہوگی۔ ممکن ہے آپ سب نے مبلغین بننا ہے، پاکستان جا کے، ہندوستان جا کے، دنیا بھر میں جا کر آپ نے تبلیغ دین کرنی ہے، اور تبلیغ دین کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے وہ زبان ہوتی ہے، اور زبان اس وقت کارگر ہوتی ہے جب اس میں تاثیر ہو، اور تاثیر اس وقت آتی ہے کہ جب آپ کا علم عمل کے سانچے میں ڈل جائے اور زبان سے اس کا اظہار ہو جائے۔ وَحِفْظُهُ الْفَحْصُ وَقَلْبُهُ حُسْنُ النِّيَّةِ۔ بس اسی چیز پہ میں آ کے اس حدیث کا خاتمہ کروں گا، اس حدیث کو ضرور پڑھیے گا گھر جا کے۔ وَقَلْبُهُ حُسْنُ النِّيَّةِ، آپ جانتے ہیں نا انسان کا دل جب تک دھڑکتا رہے انسان زندہ رہتا ہے، اور جب دل سے دھڑکن ختم ہو جائے تو انسان زندگی سے موت کے سفر کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ امام نے جس چیز کو علم کا دل قرار دیا وہ نیت کا ٹھیک ہونا ہے، نیت کا اچھا ہونا ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ عمل میں ریاکاری کا امکان ہوتا ہے، لیکن نیت ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی۔
خدا کی ذات بحق کے مادر حسین، بحق کے مادر سادات، جس ہدف کو لے کر ہم بارگاہ سید الشہداء، بارگاہ ابو الفضل العباس، بارگاہ امیر المؤمنین باب العلم میں، باب مدینۃ العلم میں حاضر ہوئے ہیں، اس ہدف میں ہم کامیاب ہوں، اور ہماری آج کے دن تک جو غلطیاں کوتاہیاں تھیں ان سے مولا ہمیں معاف کر دے۔ اگر اس بارگاہ میں رہتے ہوئے کوئی تقصیر ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسی غلطی کہ جو ہم نہ سمجھ سکے ہوں، ہم سے سرزد ہو جائے، وہ معاف ہو جائے بحق یتیمت الحسین۔ آئیے اسی جملے کا تکرار کریں کہ جب آپ نے رفعت بی بی کا تابوت اٹھایا تھا اور حرم امام حسین میں داخل ہوئے تھے اور ذریح مطہر کے ساتھ اس تابوت کو مس کیا تھا، اور یہ وہ منظر تھا کہ پوری دنیا میں جس نے دیکھا اس کو موت پہ رشک آ گیا۔ نہ جانے مجھے کتنے پیغامات موصول ہوئے، کتنی کالز آئیں کہ اے کاش یہ لمحہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ آج رفعت بی بی کا غم منانے کے لیے آئے ہو، اس کے گھر والے بھی آپ کی یہ مجلس دیکھ رہے ہیں، آئیے انہی جملوں کا تکرار کریں کہ جو ہماری شفاعت کا باعث بنیں گے، اور ہم آج بس ایک دعا کریں گے کہ جس شان و شوکت کے ساتھ رفعت بی بی کو جنازہ نصیب ہوا، ہم کو بھی ایسا جنازہ نصیب ہو، ہماری دنیا بھی کامیاب گزرے گی، آخرت بھی کامیاب گزرے گی۔ یا ابا عبداللہ الحسین، آپ کے قرب میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، مولا ہمیں اس شرف سے کبھی محروم نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو اتنی مدت آپ کے پاس گزر جائے اور جب ہم آپ کی بارگاہ سے دور چلے جائے تو اس وقت موت کی آغوش نصیب ہو۔ مولا ہماری ایک ہی حسرت ہے، ہماری ایک ہی حسرت ہے، جب ہمارا آخری سانس نکل رہا ہو ہمارے لبوں پہ یا ابا عبداللہ الحسین ہو۔ آج اگر ہم یا حسین کہتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تو وہ ہماری تمرین ہوتی ہے اس آخری سانس کے لیے کہ جب سانس نکل رہا ہو تو زہرا کے لال کا نام ہماری زبانوں پہ ہو۔ آئیے سب مل کر بارگاہ ابا عبداللہ الحسین میں تمرین کریں اس آخری سانس کے لیے۔ السلام علی الحسین وعلی السلام علی الحسین وعلی اے مولا حسین، اے آقا حسین، یہ آپ کے مہمان اپنے وطنوں کو چھوڑ کے آپ غریب الوطن کا ماتم کرنے آئے ہیں۔ اے مولا حسین، ان گناہگار آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو قبول کرنا۔ السلام علی
وعلى خدایا تجھے واسطہ دیتے ہیں ان آنکھوں کا، ہم غم حسین میں روتے ہیں تو آنسو نکلتے ہیں، وہ ہستی جب غم حسین میں روتی ہے تو خون نکلتا ہے۔ یا صاحب الزمان یا بقیت اللہ العظام، اے فرزند زہرا کتنی بد نصیب ہے یہ آنکھیں جو ہر کسی کو تو دیکھ رہی ہے لیکن آپ کی زیارت سے محروم ہے۔ خدایا زہرا کے لال کا واسطہ ان کی آنکھوں سے نکلے ہوئے خون کے آنسوں کا واسطہ ہمارے ان گناہگار آنکھوں سے نکلے ہوئے ایک ایک آنسو کو قبول فرما۔ السلام خدایا پوری زندگی ان زبانوں سے تیرے چاہنے والوں کا نام نکلتا رہا، چاہے نوحوں کی شکل میں ہو، چاہے زیارت کی شکل میں ہو، چاہے عزا کی صورت میں ہو۔ خدایا ہماری زبانیں گناہگار ہیں، تجھے حسین کے سینے پہ سو جانے والے ننھے علی اصغر کی خشک زبان کا واسطہ، اس زبان کا واسطہ جو عصر عاشوراء اصغر نے اپنے بابا کے ہاتھوں پہ اپنے خشک ہونٹوں پہ پھیری تھی، حرملہ نے ایسا تیرے ستم مارا، حسین کا لال من الاذن الى الاذن، وہ تیر کہ جس سے اونٹوں کو نہر کیا جاتا تھا علی اصغر کے گلے میں پیوست ہوا۔ خدایا اس حسین کے اصغر کی سوکھی ہوئی زبان کا واسطہ ہماری ان زبانوں سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو قبول فرما۔ السلام ایک آخری گریہ جس مصائب کو پہلے چھوڑ آیا تھا اب اس مصائب کو شروع کرنے لگا تو دلوں کو سنبھال لینا۔ خدایا
ہمارے ہاتھ گناہگار ہیں، کن ہاتھوں کے دعا کے لیے بلند کرے، یہ ہاتھ خطا کار ہیں۔ خدایا تجھے حسین کی یتیمہ کے بندھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، یا سکینہ شام کے زندان میں ایک بچی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، جب آنکھ کھلی ایسی روئی حسین کی لاڈلی کہ سب گریہ کرنا شروع ہو گئے۔ بی بی نے پوچھا ہے حسین کی لاڈلی سکینہ کیا ہوا؟ بی بی کہتی ہے میرے بابا کہاں ہے؟ میں نے اپنے بابا کو ابھی اپنے پاس دیکھا ہے، میرے بابا مضطرب حالت میں تھے، میرے بابا کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جب حسین کی لاڈلی کا یہ گریہ دیکھا تو سب رونا شروع ہو گئے۔ ملعون کی آنکھ کھلی، اس نے پوچھا یہ شور کیسا، یہ گریہ کیسا؟ بتانے والے نے بتایا حسین کی لاڈلی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے، وہ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے۔ ملعون نے کہا کوئی معنی نہیں ہے، ملوا دو اس کو اس کے بابا سے۔ اے بیبیو، جب کبھی اپنے بھائی سے کچھ مانگتی ہو تو بھائی بڑی محبت سے آپ کو عطا کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں دیتے جو آپ کو تکلیف دے، جو آپ کو رلا دے۔ میں قربان جاؤں یتیمت الحسین پہ، مانگا بھی تو کیا مانگا، بابا کا کٹا ہوا سا۔ اجرکم اللہ۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے، اگر اپنے کسی عزیز کا کٹا ہوا سر آپ کے سامنے آ جائے تو کیا حالت ہوگی؟ بی بی نے 5 بین کیے، یا اباتا من الذی خضبک بدمائے، او میرے بابا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ 3 دن کے پیاسے بابا، کس نے آپ کے چہرے کو آپ کے ہی خون سے خضاب کر دیا؟ من الذی ایتمنی فی صغر سنی، وہ کون تھا کہ جس نے اس چھوٹی سی عمر میں مجھ کو یتیم کر دیا؟ بس یہ بین کر لیتے۔ بی بی پہ غشی طاری ہو گئی اور بی بی شام کے زندان میں اپنے بابا کو
یاد کرتے کرتے ابدی نیند سو گئی، میں کس طرح پڑھوں وہ وقت یاد کرو جب رہائی کی خبر ملی ہوگی، کس طرح سید الساجدین نے اس نلی کو ودا کیا ہوگا، یقیناً کہا ہوگا سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے۔ ارے وہ بچی جو کبھی زندان سے پرندوں کو پرے پرواز مارتے دیکھتی تو پوچھا کرتی تھی میاں سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ امام سید الساجدین روتے ہوئی آنکھوں سے کہتے تھے یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ وہ سکینہ وہ حسین کی یتیمہ جس کو اپنے بابا کے قبر میں آنے کی بڑی حسرت تھی، شام کے زندان میں تن و تنہا رہ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین